فرسٹ ایئر اردو میں فیض احمد فیض کی دوسری غزل کا تیسرا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ مفہوم ہے بہادر عاشق نظریاتی شخص جان قربان کر کے تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں فیض احمد فیض فلسفہ شہادت انتہائی مؤثر پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ جب انسان کا شعور موت و حیات کے بارے میں بلند ہو جاتا ہے تو پھر موت کو بھی ابدی حیات سمجھنے لگتا ہے۔ اس آگہی کے نتیجے میں موت سے محبت ہو جاتی ہے۔ زندگی اور موت کی حقیقت کو پانے والے زندگی کو اعلیٰ نصب العین پر قربان کرنے میں ذرا تأمل نہیں کرتے۔ فانی اور عارضی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس حقیقت کو عیاں کرتا ہے۔ موت با مقصد بھی ہو سکتی ہے اور بے مقصد بھی۔ بعض لوگ وطن، عشق یا نظریے کے لیے اس طرح موت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس طرح مقتل میں جا کر زندگی قربان کرتے ہیں کہ ان کا انداز ناقابل فراموش بن جاتا ہے۔ وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں امر ہو جاتے ہیں۔ جیسے شہدائے کربلا ہیں، انہیں پرواہ نہ تھی موت ان پر آن پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ موت انہیں شہد سے زیادہ میٹھی محسوس ہوتی تھی۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ فیض اپنے محبوب اشتراکی نظام کے لیے اپنے ساتھیوں کو جان نثاری اور قربانی کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے مقابل جبر تھا، موت تھی، اذیتیں تھیں، مگر فیض نہ ڈرے نہ گھبرائے۔ وہ دیگر رہنما اور کارکنوں کو بھی اس فکری سطح پر لانا چاہتے تھے کہ جہاں موت نصب العین کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، اس لیے کہا کہ انفرادی اجتماعی طور پر قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ محروموں کو حقوق ملے اور آمروں کے تاج اچھالے جائیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ چوتھا شعر ہے میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ عشق میں ذات پات نام و نسب کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ اس شعر میں شاعر عاشق کو تمام تر امتیازات سے بالاتر قرار دیتا ہے۔ عشق کی دنیا میں امیری اور غریبی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی راہ عشق اختیار کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی امیر کو۔ عشق خالصتاً ایک فطری و آفاقی جذبہ ہے، اس پر کسی کا کوئی ملکیتی حق نہیں ہے۔ جیسے کوئی نام کسی سے منسوب ہو جاتا ہے اور ذات بھی کسی گروہ کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، کیس و کوکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ عشق کا میدان دربار شاہی نہیں جہاں امتیازی سلوک روا رکھے جاتے ہیں۔ درباروں میں لوگوں کو ان کے مناصب اور مراتب اور مقام، نام و نسب کے اعتبار سے بٹھایا جاتا اور سلوک کیا جاتا ہے۔ جو فرد عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے وہ عشق کے باعث اپنا امتیاز حاصل کرتا ہے، اسے کسی دنیاوی و مادی تعارف یا سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ میدان ذات پات اور نام و نمود سے بالا ہے، پذیرائی عشق کی ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ فیض اشتراکی انقلاب کے لیے چلنے والی تحریک اور اس نصب العین کو آفاقی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو آدمی جس قوم، قبیلے یا ذات سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کاروان میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہاں لوگوں کا نام و نسب پوچھ کر انہیں مقام نہیں دیا جاتا، بلکہ عوامی حقوق کی بازیابی کی اس تحریک میں جس رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے وابستہ ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں اہل سیاست کی طرح سلوک روا نہیں رکھے جاتے، بلکہ تمام لوگ برابر ہیں۔ اسی لیے معاشی عدم مساوات کے علمبردار سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم کا خاتمہ اور معاشی مساوات، سماجی مساوات والے اشتراکی نظام، کمیونزم کا نظام نفاذ جو ہے وہ ان کے مطابق لازم ہے۔ گر بازی عشق کی بازی ہو جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ عشق ہار اور جیت سے بالا دنیا کا نام ہے۔ فیض عشق کو نفع نقصان سے بالا تر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق کی دنیا میں ہار جیت کا کوئی تصور نہیں۔ اس عشق کے کھیل میں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو چاہو لگا دو۔ دنیا کے ہر کھیل میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک ہارتا اور دوسرا جیت جاتا، مگر عشق و عاشقی کے کھیل کے تصورات کچھ اور ہیں۔ جیت کی صورت میں لذت وصل محبوب ملتی ہے اور ہار کے نتیجے میں حسین یادیں ہاتھ آتی ہیں۔ عشق کے زخم، تجربے اور تمغے عاشق کے لیے اثاثہ بن جاتے ہیں۔ بساط دل پہ عجب ہے
شکست ذات کا لطف، جہاں پہ جیت اٹل ہو وہ بازی ہار کے دیکھ۔ کھیل کھیلنے والے ہر صورت میں جیت چاہتے ہیں، ہار کو اپنے لیے باعث رسوائی سمجھتے ہیں۔ عاشقی میں جیت باعث صد افتخار بنتی ہے، مگر ہار کی صورت میں ہار کی صورت میں جان تک چلی جاتی ہے۔ معرفت عشق رکھنے والے اس راہ میں جان جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جیسے نقصان کا سامنا ہو اسے نقصان نہیں سمجھتے، اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہی عشق، اخلاص اور وفا کا تقاضا ہوتا ہے۔ عاشق سب کچھ کھو کر، جان سے ہاتھ دھو کر بھی کامیاب رہتا ہے، اور اس کا سب کچھ محبوب کی امانت ہوتا ہے۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ فیض احمد فیض چاہتے ہیں کہ اشتراکی انقلاب کے لیے قوم کے افراد کو ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم ملک میں کمیونزم نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو استحصال کا خاتمہ ہوگا، کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کو حقوق ملیں گے، جاگیرداری اور سرمایہ داریت کا خاتمہ ہوگا۔ ہماری شکست کی صورت میں ہم ایسا شعور اپنی قوم کو دے جائیں گے جیسے آئندہ نسلیں استفادہ کریں گی۔ ہم محروم لوگوں کو بزور قوت حق چھین لینے کی فکر دے جائیں گے۔ اتنے نادان تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، نہ سے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو۔